بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 24 سورہ النور۔ تاریخی پس منظر۔ چنانچہ خدمتگار کو بلایا گیا اور پوچھ گچھ کی گئی۔ اس نے کہا، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی جس پر حرف رکھا جا سکے۔ بس اتنا عجب ہے کہ میں آٹا گوندھ کر کسی کام کو جاتی ہوں اور کہہ جاتی ہوں کہ بیوی ذرا آٹے کا خیال رکھنا، مگر وہ سو جاتی ہیں اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے۔ اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں فرمایا، مسلمانوں، کون ہے جو اس شخص کے حملوں سے میری عزت بچائے جس نے میرے گھر والوں پر الزامات لگا کر مجھے اذیت پہنچانے کی حد کر دی ہے؟ بخدا میں نے نہ تو اپنی بیوی ہی میں کوئی برائی دیکھی ہے اور نہ اس شخص میں جس کے متعلق تہمت لگائی جاتی ہے۔ وہ تو کبھی میری غیر موجودگی میں میرے گھر آیا بھی نہیں۔ اس پر اسید بن حضیر، بعض روایت میں سعد بن معاذ نے اٹھ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ ہمارے قبیلے کا آدمی ہے تو ہم اس کی گردن مار دیں، اور اگر ہمارے بھائی خزرجیوں میں سے ہے تو آپ حکم دیں، ہم تعمیل کے لیے حاضر ہیں۔ یہ سنتے ہی سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن عبادہ رئیس خزرج اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، جھوٹ کہتے ہو، تم ہرگز اسے نہیں مار سکتے۔ تم اس کی گردن مارنے کا نام صرف اس لیے لے رہے ہو کہ وہ خزرج میں سے ہے۔ اگر وہ تمہارے قبیلے کا آدمی ہوتا تو تم کبھی یہ نہ کہتے کہ ہم اس کی گردن مار دیں گے۔ اسید بن حضیر نے جواب میں کہا، تم منافق ہو، اسی لیے منافقوں کی حمایت کرتے ہو۔ اس پر مسجد نبوی میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف رکھتے تھے۔ قریب تھا کہ اوس اور خزرج مسجد ہی میں لڑ پڑتے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ٹھنڈا کیا اور پھر ممبر سے اتر آئے۔ عبداللہ بن ابی نے یہ شوشہ چھوڑ کر بیک وقت کئی شکار کرنے کی کوشش کی۔ ایک طرف اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت پر حملہ کیا، دوسری طرف اس نے اسلامی تحریک کی بلند ترین اخلاقی وقار کو گرانے کی کوشش کی، تیسری طرف اس نے یہ ایک ایسی چنگاری پھینکی تھی کہ اگر اسلام اپنے پیروں کی کایا نہ پلٹ چکا ہوتا تو مہاجرین اور انصار اور خود انصار کے بھی دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑتے۔